بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4، کتاب انسان ساز واقعات، گناہ کے خطرے پر توجہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے ایک جوان کو گمراہ کرنا چاہا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ کہتے تھے، اگر فلاں عابد اس عورت کو دیکھے گا تو عبادت چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی اس بدکار عورت نے ان کی باتوں کو سنا تو کہنے لگی، خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے گھر نہ جاؤں گی جب تک اس کو گمراہ نہ کر دوں۔ چنانچہ رات گئے اس عابد کے دروازے پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس عابد نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ عورت چلائی اور کہا، مجھے اندر آنے دے، لیکن اس نے نہ کھولا۔ اس عورت نے کہا، بنی اسرائیل کے کچھ جوان مجھ سے برا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی۔ جیسے ہی اس عابد نے یہ آواز سنی، دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ اس عابد نے جیسے ہی اس کی زیبائی اور خوبصورتی کو دیکھا تو وسوسے میں پڑ گیا، اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچ کر چولہے کی طرف گیا اور آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ وہ عورت پکاری، ارے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، جو ہاتھ نامحرم کے بدن تک پہنچا ہے اس کو جلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھ کر وہ عورت بھاگ کھڑی ہوئی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جا کر کہا، دوڑو اور اس جوان کو بچاؤ، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی لوگ دوڑے تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ جل چکا ہے۔ صدقہ و انفاق کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے۔ اہل قافلہ کو خبردار کیا گیا کہ راستے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل قافلہ اس خبر کو سن کر پریشان اور لرزہ بر اندام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، اگر وہ لٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ چور آپ کو دیکھ کر وہ مال آپ سے نہ لوٹیں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ ہمیں ہی لوٹنا چاہتے ہوں، تو پھر اپنے مال کو میرے حوالے کر کے کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت ان لوگوں نے کہا، تو پھر کیا کریں؟ کیا مال کو زمین میں دفن کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اس طرح تو مال یوں ہی برباد ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال کو نکال لے یا پھر دوبارہ تم اس جگہ کو تلاش نہ کر سکو۔ اہل قافلہ نے پھر کہا کہ تو آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کسی کے پاس امانت رکھ دو تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اور ایک درہم کو اس دنیا سے بزرگ تر کر دے اور پھر وہ تمہیں واپس لوٹا دے اور اس مال کو تمہارے ضرورت سے زیادہ عطا کرے۔ سب لوگوں نے کہا، وہ کون ہے؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین ہے۔ لوگوں نے کہا، کس طرح اس کے پاس امانت رکھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، غریب اور فقیر لوگوں کو صدقہ دے دو۔ سب نے کہا، ہمارے درمیان کوئی غریب یا فقیر نہیں ہے جس کو صدقہ دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس مال کا 1/3 صدقے کی نیت سے الگ کر لو تاکہ خداوند عالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے۔ سب نے کہا، ہم نے نیت کر لی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، بس اب تم خدا کی امان میں ہو، لہذا راستہ چل پڑو۔ جس وقت قافلہ چل پڑا، راستے میں چوروں کا گروہ سامنے دکھائی دیا۔ اہل قافلہ ڈرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم لوگ تو خدا کی امان میں ہو۔ چور آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور کہا، ہم نے کل رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرو، لہذا اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں تاکہ آپ اور آپ کے قافلے والوں کو چوروں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ امام نے فرمایا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے تم لوگوں کے شر کو ہم سے دور کیا ہے وہ دوسرے دشمنوں کے شر کو ہم سے دور کر دے گا۔ اہل قافلہ صحیح و سالم شہر میں پہنچ گئے۔ سب نے ایک سوم مال غریبوں میں تقسیم کیا۔ ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہر ایک درہم کے 10 درہم بن گئے۔ سب لوگوں نے تعجب سے کہا، واقعاً کیا برکت ہے؟ امام علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اب جب کہ تمہیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہو گئی ہے تو تم
اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ احسان اور نیکی۔ معمر بن خلود امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا، تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی اور آدھی دوسری زندگی پریشانی و آرام اور تندرستگی میں۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ مرضی ہے پہلے خوشی میں بعد میں پریشانی، یا پہلے پریشانی اور بعد میں خوشی۔ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ میری شریک حیات بھی ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی سے کہا، رات خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا، تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آدھی زندگی میں پریشانیاں اور تنگ دستی ہے، اب تیری مرضی، ابھی اول کو انتخاب کر یا دوم کا۔ اس کی بیوی نے کہا، اول کو انتخاب کر۔ اس نے اپنی بیوی کی بات پر عمل کیا اور اول خوشی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی، لیکن جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی بیوی اس سے کہتی، تمہارا فلاں ہمسایہ اور پڑوسی ضرورت مند و محتاج ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، یا اس سے کہتی، تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور نعمت کا شکر ادا کرتا۔ گویا اس نے قرآن کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پر عمل کیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشی اور فراوانی میں گزر گئی، اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، خدا نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا بہترین اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی شکر نعمت غریبوں اور محتاجوں، عزیز و اقارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی اور وسعت رزق میں گزری۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک نیکی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وسعت رزق کے اسباب۔ خصائل صدوق کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے تنگ دستی کے اسباب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے آگاہ نہ کروں کہ جن سے رزق میں وسعت ہوتی ہے؟ اصحاب نے کہا، کیوں نہیں اے امیر المومنین؟ حضرت نے فرمایا، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ہے، جیسا کہ آج کل تمام شیعان حیدر کرار کے درمیان رائج ہے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد تعقیبات نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی وسعت رزق کا سبب ہے۔ گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں برادر دینی کے ساتھ مواسات کرنے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ صبح سویرے رزق کے تلاش میں نکلنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کرنا وسعت رزق کا سبب ہے۔ امانت داری رزق کو بڑھاتی ہے۔ سچ بولنا روزی کے اضافے کا سبب ہے۔ مؤذن کی اذان کو دہرانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی مستحب ہے کہ اذان کو دہرایا جائے۔ بیت الخلاء میں خاموش بیٹھنا وسعت رزق کا سبب ہے۔ حرص و لالچ کو ترک روزی کو بڑھاتا ہے۔ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا وسعت رزق کا سبب ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت جو غذا دسترخوان یا زمین پر گر جائے اس کو اٹھا کر کھانے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ جو بھی ہر روز 30 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو خداوند متعال اس سے 70 بلاؤں کو دور کر دے گا۔ اس میں سے آسان ترین فقر و تنگ دستی ہے۔ رضائیت خدا نہ کہ رضائیت مخلوق خدا۔ علامہ مجلسی کتاب شریف بحار الانوار میں کتاب فتح کے حوالے سے حضرت لقمان حکیم سے ایک دلچسپ داستان نقل کرتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، اپنے دل کو لوگوں کی رضائیت اور ان کی ستائش اور مذمت و برائی کی طرف نہ لگانا، کیونکہ یہ چیز کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ انسان جتنی بھی کوشش و تلاش کر لے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں ہمیشہ خلق خدا کی رضا کے بجائے خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلے اور ساتھ ایک 4 پایا جانور کو بھی لیا
پہلے جانور پر حضرت لقمان سوار ہوئے اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ ان کے قریب سے ایک کارواں گزرا اور جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کتنا سخت دل اور بے رحم مرد ہے کہ خود سواری پر سوار ہے اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا تم نے ان لوگوں کی بات کو سنا، اب تم سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ بیٹا سوار ہو گیا اور لقمان پیدل چلنے لگے۔ ان کے قریب سے ایک دوسرا کارواں اتفاق سے گزرا تو ان لوگوں نے کہا کتنا بے ادب اور بدتمیز بیٹا ہے کہ باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود جانور پر سوار ہے۔ حضرت لقمان نے کہا بیٹا سنا تم نے، بیٹا اب ہم دونوں سوار ہوتے ہیں۔ ایک اور کارواں سے ان کا ٹکراؤ ہوا اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا رحم اور انصاف ان دونوں کے پاس نہیں ہے اور خدا سے بے خبر ہیں۔ اس بے زبان حیوان کی کمر کو انہوں نے توڑ دیا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن رکھا ہوا ہے، بہتر تھا کہ ایک سوار ہو جاتا اور ایک پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے کہا سنا بیٹا؟ فرزند نے کہا جی ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور سواری کو خالی رکھتے ہیں۔ یہی کام باپ بیٹا نے کیا اور راستے چلتے چلتے ایک اور کارواں سے ان کا ٹکراؤ ہوا اور ان لوگوں نے کہا یہ دونوں عجیب ہے کہ سواری کے ہوتے ہوئے خود پیدل چل رہے ہیں اور جانور خالی ہے، اور ان دونوں کی مذمت اور سرزنش کرنے لگے۔ اس وقت حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کیا تم نے لوگوں کی رضائیت کے لیے کوئی راہ دیکھی اور تم متوجہ ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے تم لوگوں کی رضائیت حاصل نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو اور خود کو خدا کی رضائیت کی طرف مشغول رکھو، کیونکہ اسی کی طرف مشغول رہنے سے انسان کو دنیا اور روز قیامت میں سعادت و بلندی نصیب ہوگی۔ امام ہو تو ایسا۔ کشف الغمہ میں علی بن عیسیٰ اربلی نے ان کی سند کے ذریعے ابی سعید خضری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مختصر سے آرام کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ آپ کے پاس اتنی غذا ہے جس سے میں سیر ہو جاؤں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، اس خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو نبوت پر فائز کیا اور آپ کو ان کا وسیع قرار دیا، آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں آپ کو سیر کرا سکوں، بلکہ 2 دن سے جو غذا میں آپ کو دے رہی تھی اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا، اور میں نے آپ کو اپنے اور اپنے 2 فرزند حسن و حسین پر مقدم رکھا اور وہ غذا میں نے آپ کو دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے ابو الحسن میں نے اپنے خدا سے شرم محسوس کرتے ہوئے آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ اس کو مہیا کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ جب حضرت علی نے سیدہ کی گفتگو سنی تو خدا پر توکل و امید رکھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا تاکہ اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے کا سامان خرید سکیں۔ جب حضرت علی نکلے تو راستے میں مقداد بن اسود سے ملاقات ہوئی اور اتفاق سے اس دن بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نے دیکھا کہ جناب مقداد کے چہرے کا رنگ اس قدر تبدیل ہے کہ ان کے لیے بیٹھنا بھی بہت سخت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مقداد کا یہ حال دیکھا تو پوچھا اے مقداد تمہیں کس چیز نے اس وقت گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اور تمہارے اس وقت آرام و استراحت میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ جناب مقداد نے عرض کیا اے ابو الحسن مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائی میں تمہیں اس حالت میں تنہا کیسے چھوڑ دوں جب تک میں تمہارے حالات سے باخبر نہ ہو جاؤں؟ جناب مقداد نے عرض کیا اے ابو الحسن خدا اور اپنی خاطر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میرے حالات مجھ سے نہ پوچھیں۔ حضرت علی اے میرے بھائی تم اپنے حالات مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ حضرت مقداد نے کہا اے ابو الحسن جب آپ اصرار ہی کر رہے ہیں تو سنیے، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ولایت کی قسم مجھے اس وقت تنگ دستی و فقر نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ میں اور میرے گھر والے بھوکے ہیں اور جب میں نے شدید بھوک کی وجہ سے ان کے رونے کی آواز سنی تو گھر میں نہ رہ سکا اور ان کے لیے کچھ غذا کے انتظام کے لیے باہر آیا ہوں۔ جناب مقداد کی یہ داستان سن کر مولا کائنات نے گریہ کیا حتیٰ کہ آنسو ان کے چہرے پر رواں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے جناب مقداد سے فرمایا مجھے بھی اسی پیغمبر کی قسم جس کی آپ نے قسم کھائی، مجھے بھی اسی سبب نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ ابھی میں نے 1 دینار قرض لیا ہے، میں
وہ آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وہ دینار حضرت مقدار کو دے دیا اور مسجد کی طرف چل پڑے اور نماز ظہر مسجد میں ادا کی، یہاں تک کہ نماز عصر اور مغرب بھی مسجد میں پیغمبر کے پیچھے پڑھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد حضرت علی کو، جو جماعت کی صف اول میں تھے، اپنے عصا سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے۔ جب پیغمبر مسجد کے دروازے پر پہنچے تو پیچھے پیچھے حضرت علی بھی پیغمبر کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دینے کے بعد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے تاکہ رات کا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ کھا سکوں؟ حضرت علی علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور شرم و حیا کی بنا پر حضرت کو کچھ جواب نہ دیا۔ وحی کے ذریعے پیغمبر حضرت علی اور ان کے گھر والوں کی بھوک اور ایک دینار جو حضرت نے قرض لیا تھا اور مقداد کو دیا تھا، اس سے آگاہ ہوئے اور خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ آج کی رات حضرت علی کے گھر پر کھانا کھائیں۔ پیغمبر نے جب مولا کائنات کی خاموشی اور سر شرم و حیا کی وجہ سے جھکا ہوا دیکھا تو فرمایا، اے ابو الحسن، کیوں نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیتے؟ اگر ہاں کہتے ہو تو تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور نہیں بولتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کی، آپ کو گھر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، چلیے۔ پیغمبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں حضرت علی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ اپنے مصلے پر نماز کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سر کی طرف ایک تھال غذا سے پر رکھا ہوا تھا جس سے تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی کی آواز سنی تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور بابا کو سلام کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جواب سلام دیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میری بیٹی، کس طرح آج کا دن گزرا؟ خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، آج کا دن بہت اچھا گزرا، اور جناب سیدہ اس تھال کی طرف بڑھیں اور اس کو اٹھا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ جب حضرت علی کی نگاہ مبارک اس تھال پر پڑی اور خوشبو کو سونگھا تو تعجب سے حضرت جناب زہرا کی طرف دیکھا۔ جناب زہرا نے بھی حضرت علی کی طرف دیکھا۔ حضرت علی نے جناب زہرا سے پوچھا، کیا آپ نے قسم نہیں کھائی تھی کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے؟ جناب سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خدا بہتر جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ خدا جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مولا علی نے پوچھا، پھر یہ غذا جو میں دیکھ رہا ہوں، جس کی تازہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہاں سے آئی؟ اس وقت رسول خدا نے دست مبارک حضرت علی کی پشت پر رکھا اور زور دے کر فرمایا، یہ غذا اسی دینار کے بدلے میں ہے جو تم نے دیا تھا۔ خدا نے فرمایا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا، اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے تمہیں دنیا سے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اے علی، تجھے زکریا اور فاطمہ کو مریم کی جگہ قرار دیا۔ کافی روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس جملے کے بعد اس آیہ قرآنی کی بھی تلاوت فرمائی جو جناب زکریا اور جناب مریم سے مربوط ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ جب بھی یا جس وقت زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے۔ علی اور ان کے شیعہ اور محب۔ جابر بن عبداللہ روایت نقل کرتے ہیں، جس وقت ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور فرمایا، اے ابو الحسن، یہ جبرائیل ہیں، فرما رہے ہیں کہ بے شک خدا تعالیٰ نے آپ کی شیعوں اور محبوں کو 7 خصوصیات عطا کی ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت آسانی۔ نمبر 2، وحشت کے وقت قبر میں انس و محبت۔ نمبر 3، ظلمت و تاریکی قبر میں نور۔ نمبر 4، نزع کے وقت امن۔ نمبر 5، میزان کے وقت عدالت۔ نمبر 6، پل صراط سے عبور۔ نمبر 7، لوگوں سے پہلے جنت میں داخلہ، اس حال میں کہ ان کا نور ان کے سامنے ہوگا۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 اہم مقامات پر کام آئے گی۔ نمبر 1، موت کے وقت۔ نمبر 2، قبر میں۔ نمبر 3، قبر سے اٹھ جانے کے وقت۔ نمبر 4، جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حساب کے وقت۔ نمبر 6، جب نامہ اعمال میزان میں تولے جائیں گے۔ نمبر 7، پل صراط سے عبور کرتے وقت۔ زیارت عاشورہ کی برکت۔
مرحوم حاجی نوری اپنی کتاب دارالسلام میں ایک بزرگوار صالح شخص جن کا نام حاج ملا حسن یزدی ہے، جو نجف اشرف میں خادم تھے، سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امین و پرہیزگار متقی شخص حاج محمد علی یزدی سے اس واقعے کو یوں نقل کیا کہ شہر یزد میں ایک نیک اور صالح شخص تھا جو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا۔ شہر یزد سے باہر قبرستان میں ایک معروف مزار جس میں کافی صالح افراد مدفون تھے رات بسر کرتا۔ اس شخص کا ایک ہمسایہ تھا جو بچپنے میں اس کا ہم جماعت تھا، اس کے پاس آتا جاتا تھا، اور وہ شخص ابتدا میں اشاری مال کا 10واں حصہ لینے کا کام کرتا اور یہاں تک کہ ملکی سرحد کے کام میں مشغول ہوا اور اسی مشغولیت اور کام میں رہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا، اور اس کو اسی قبرستان میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں پر وہ شخص رات کو آرام کیا کرتا تھا۔ ابھی 1 مہینہ بھی اس کو دفن ہوئے نہ گزرا تھا کہ اس شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور حالت بھی بہت اچھی ہے۔ یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تم کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے آغاز کام اور انجام کام کو بھی جانتا ہوں۔ تو ایسا نہ تھا کہ تیری حالت اتنی اچھی ہو، اور تیرے اعمال تو عذاب الہی اور جہنمی جیسے تھے۔ تو مجھے بتا کہ تجھے یہ مقام و منزلت کس طرح ملا؟ اس نے کہا، بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ جب سے میں دنیا سے گیا ہوں کل تک بہت سخت عذاب میں گرفتار تھا، اور کل اشراف حداد کے استاد کی زوجہ کا انتقال ہوا اور اس کو میری قبر کے کچھ قریبی دفن کیا، اور پہلی ہی رات جو انسان کے لیے بہت ہی سخت و دشوار ہے، 3 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے آئے اور تیسری بار حکم دیا کہ اس قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لو۔ اس طرح گزشتہ رات سے ہماری حالت بہتر ہے اور ہماری وضعیت اچھی ہو گئی۔ وہ شخص خواب سے بیدار ہوا، لیکن اشرف حداد کے استاد کا نام اور پتہ معلوم نہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو لوہار بازار میں گیا، ان کے استاد کا نام معلوم کیا اور ان کا پتہ بھی۔ اس طرح وہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا آپ کی زوجہ تھیں؟ استاد نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، کل اس کا انتقال ہو گیا تھا اور فلاں قبرستان میں فلاں جگہ دفن کیا ہے، وہیں پر جہاں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، کیا آپ کی زوجہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھیں؟ استاد نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا وہ مجالس پڑھتی تھیں؟ کہا، نہیں۔ کہا، کیا وہ مجالس عزا منعقد کیا کرتی تھیں؟ کہا، نہیں۔ پھر اشراف حداد کے استاد نے کہا، آپ کا ان سوالات سے کیا مقصد ہے؟ اس شخص نے اپنا خواب استاد سے بیان کیا اور کہا، میں امام حسین علیہ السلام اور اس نیک خاتون کا رابطہ جاننا چاہتا ہوں۔ اشراف حداد کے استاد نے کہا، سنو، وہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ علامہ مقدس اردبیلی اور محبت امام علی علیہ السلام۔ کتاب بحار الانوار میں علامہ مجلسی مرحوم سید نعمت اللہ جزائری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بعض مجتہدین نے خواب میں علامہ مقدس اردبیلی کو دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مقدس سے باہر ہیں اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور حالات بہت اچھی ہے۔ ان علماء و مجتہدین نے علامہ سے پوچھا کہ یہ مقام و منزلت آپ کو کس طرح سے ملا، ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اس کو انجام دیں۔ علامہ مقدس اردبیلی نے فرمایا، اے بزرگوار، جو اعمال تم نے مجھ سے دیکھے ہیں، ہم نے ان کے خریدار یہاں پر بہت کم پائے ہیں۔ جس چیز نے یہاں پہ مجھے نفع اور فائدہ دیا اور مجھے یہ مقام اور منزلت ملی، وہ اس صاحب قبر حضرت امیر المومنین کی دوستی اور محبت کی وجہ سے۔ خدا اور بندوں کا محبوب ترین شخص، ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا کام بتائیں کہ خدا مجھے دوست رکھے اور بندے بھی مجھے دوست رکھیں۔ خدا میرے مال و ثروت میں اضافہ کرے، میرا بدن صحیح و سالم رہے، میری عمر طولانی ہو اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جو کچھ تم نے کہا 6 چیزوں کی محتاج ہیں۔ نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو خدا تم کو دوست رکھے تو تم خدا سے ڈرو اور تقوی الہی اختیار کرو۔ نمبر 2، اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دوست رکھیں تو تم ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرو اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر نظر نہ رکھو۔ نمبر 3، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند تمہارے مال میں اضافہ کرے تو مال کی زکوٰۃ دو۔ اور نمبر 4، اور اگر تم چاہتے ہو تمہارا بدن سالم رہے تو صدقہ زیادہ دو۔ نمبر 5، اور اگر چاہتے ہو خدا تمہاری عمر طولانی کرے تو صلہ رحمی کرو۔ نمبر 6، اور اگر چاہتے ہو کہ خداوند کریم
تم کو میرے ساتھ محشور کرے تو طولانی سجدے کرو۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 96 میں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان قریب خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ دوسری جگہ ذکر ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس کے انجام دینے سے آسمان کی طرف سے خدا اور زمین کی طرف سے لوگ مجھے دوست رکھیں۔ حضرت نے فرمایا، جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کی طرف رغبت اور توجہ کرو تاکہ خدا تم کو دوست رکھے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف بے رغبتی رکھو اور توجہ نہ کرو تاکہ لوگ تمہیں دوست رکھیں۔ بہترین توشہ آخرت۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے اصحاب کے ساتھ کسی قبرستان سے گزرے تو مولا نے فرمایا، اے قبر و خاک کے ساکنوں، تم پر درود و سلام ہو۔ اے مسافروں، جان لو کہ تمہارے گھروں میں دوسرے لوگوں نے سکونت اختیار کر لی ہے، اور تمہارے مال اور تمہاری دولت سب تقسیم ہو چکی ہے، اور تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیے ہیں۔ یہ وہ خبر ہے جو میرے پاس تھی، جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ قبرستان میں سے کسی عاطف نے، جس کی آواز ہم سن رہے تھے لیکن اس کو دیکھ نہیں رہے تھے، اور جواب دیا، جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اس کو ہم نے جا لیا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا اس سے فائدہ اٹھایا، اور جو کچھ ضائع کیا اس سے نقصان اٹھایا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، سنا تم لوگوں نے؟ اصحاب نے کہا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا، پس زیادہ راہ لے لو، بے شک تمہارا بہترین توشہ آخرت کے لیے تقوی ہے۔ عمر کے پلٹ آنے کی آس نہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ کر آنے کی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جو رزق ہاتھ نہیں لگا کل اس کی زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے، اور امید نہیں کہ زندگی کا گزرا ہوا کل آج پلٹ آئے گا۔ امید تو آنے والے کی ہو سکتی ہے، اور جو گزر جائے اس سے مایوسی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب موت آئے تو تمہیں بہر صورت مسلمانی ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہے، اے ایمان والو، خدا سے یوں ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تمہیں موت آئے تو خدا اور رسول و امام کی فرما برداری کے عالم میں آئے، ان کے نافرمان بن کر نہ مرنا۔ خدا کی نافرمانی کی بنیادیں 6 ہیں جو روایت سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1 حب دنیا، نمبر 2 حب اقتدار، نمبر 3 حب طعام، نمبر 4 حب نیند کی محبت، نمبر 5 راحت و سکون، راحت و آرام کی محبت، نمبر 7 حب النساء، عورتوں کی محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، میں تجھے حضرت علی کی محبت کی وصیت کرتا ہوں، اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا، خدا کسی عبد کی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے دامن میں علی کی ولا نہ ہوگی۔ پس اگر کسی کے پاس علی کی ولا ہوگی تو عمل قبول ہوگا، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جن لوگوں نے خدا کے لیے اولاد تجویز کی ہے، دوزخ کی آگ ان سے بھی زیادہ علی کے دشمنوں کو مقام غضب قرار دے گی۔ اے ابن عباس، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر محال عقلی کے طور پر فرض کر لیا جائے کہ ملائکہ اور انبیاء کے دلوں میں علی کے حق میں بغض پیدا ہو جائے تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ابن عباس کہتا ہے، میں نے عرض کی، کیا کوئی شخص علی سے بغض بھی رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میری امت کے بعض لوگ جن کا در حقیقت اسلام سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، وہ علی سے بغض رکھیں گے، اور ان کے بغض کی نشانی یہ کہ ادنا قسم کے لوگوں کو علی پر فضیلت دیں گے۔ اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا کہ اللہ نے مجھ سے بہتر کوئی نبی نہیں پیدا کیا اور علی سے بہتر کوئی وصی نہیں بنایا۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پورا عمل کیا۔ جب بوقت وفات میں حضور کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، علی کے مخالف بن کر رہنا اور اس کا مددگار نہ بننا۔ عرض کی، حضور آپ لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ رو دیے اور بہت دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اگر تم اللہ کی رضایت چاہتے ہو تو علی کے طریقے کو نہ چھوڑنا، اپنا رخ علی کی طرف رکھو اور اسی کو اپنا امام مانو، پس اس کے دشمن کو دشمن رکھو اور اس کے دوست کو دوست سمجھو۔ مسکینوں کی مدد۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر کا لباس پرانا ہے۔ اس نے 12 درہم حضرت کو دیے۔ پیغمبر نے وہ درہم حضرت علی کو دیے اور فرمایا، ان درہموں کو لے لو اور میرے لیے ایک لباس خرید لاؤ تاکہ اسے پہنوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں بازار گیا اور 12 درہم کا لباس خریدا اور پیغمبر کے پاس آیا۔ جب حضرت نے لباس کو دیکھا تو فرمایا، اے علی، دوسرا لباس مجھے اس سے زیادہ محبوب تر ہے، دیکھو جس سے خرید کے لائے ہو وہ واپس لیتا ہے۔ مولا نے فرمایا، معلوم نہیں۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ شاید واپس لے لے۔ مولا فرماتے ہیں، میں اسی دکاندار کے پاس گیا اور کہا، پیغمبر کو یہ لباس پسند نہیں آیا، یہ واپس لے لو۔ اس دکاندار نے اپنا لباس واپس لے لیا اور مجھے میرے 12 درہم دے دیے اور میں وہ درہم پیغمبر کے پاس لے گیا۔ حضرت میرے ساتھ دوبارہ بازار کی طرف آئے تاکہ لباس کو خرید لیں۔ کیا دیکھا کہ راستے میں کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ پیغمبر نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس کنیز نے کہا، اے رسول خدا، خاندان والوں نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ ان کے لیے کچھ خریداری کروں، لیکن مجھ سے وہ درہم گم ہو گئے۔ اب مجھ میں اتنی جرأت نہیں کہ خالی ہاتھ واپس پلٹوں۔ رسول خدا نے 4 درہم اس کنیز کو دے دیے اور فرمایا، اپنے خاندان والوں کے پاس پلٹ جا۔ اس کے بعد بازار کی طرف چل پڑے اور حضرت نے بازار سے 4 درہم کا لباس خریدا اور اسے پہن لیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور بازار سے باہر نکل گئے۔ اس وقت پیغمبر نے ایک برہنہ شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا، جو بھی مجھے لباس دے گا خدا اس کو بہشت کا لباس عطا کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس اتارا اور اس مرد کو پہنا دیا اور دوبارہ بازار کی طرف واپس پلٹے اور باقی 4 درہم سے ایک اور لباس خریدا اور اسے حضرت نے زیب تن کیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کے راستے میں دیکھا کہ وہی کنیز بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیوں اپنے خاندان والوں کے پاس نہیں گئی؟ کنیز نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر سے نکلے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، ڈرتی ہوں کہیں وہ لوگ مجھے مارے نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اٹھو اور آگے آگے چلو اور مجھے اپنے خاندان والوں کے گھر کا بتاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے گھر تک پہنچے اور کہا، السلام علیکم یا اہل الدیار۔ کسی نے بھی حضرت کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت نے دوبارہ سلام کیا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب ملا، علیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے فرمایا، کیوں تم نے پہلی اور دوسری بار سلام کا جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، آپ کے سلام کو دونوں بار سنا، لیکن آپ کی آواز کو ہم لوگ سننا چاہتے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ کنیز دیر سے آئی ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کنیز کو آپ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، الحمدللہ، ان 12 درہم سے بابرکت ترین میں نے کوئی اور درہم نہیں دیکھے کہ جس نے 2 برہنہ کو لباس پہنایا اور ایک کنیز کو آزاد کروایا۔